بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام کیپٹل ویوز کے ساتھ فی الحال شاہ گزری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی نشست میں میرے ساتھ میری خوش قسمتی ہے کہ افضل علی شگری صاحب موجود ہیں. شگری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ گلگت بلتستان کے وہ سپوت ہیں جس پر وہاں کے شجر پتھر انسان ہم سب فخر کر سکتے ہیں. آپ جہاں رہے، جب بھی رہے، گلگت بلتستان کو اپنے دل کے ساتھ، اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا. اور میں تو اکثر یہی کہتا ہوں کہ شگری صاحب شغوری کے دامن سے نکلنے والے دریائے سندھ کی طرح ہے، جو اپنے دونوں کناروں کو کبھی خشک ہونے نہیں دیا. اور جب بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کو ضرورت پڑی تو شگری صاحب ہمیشہ حاضر رہے. گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے حوالے سے ان کی بڑی تحریری جدوجہد ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میں سب سے پہلے شگری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھ جیسے اپنے مکتب کے ساتھ نشست رکھنے کے خواہاں ہوئے. بہت شکریہ. سر، ابتدائی زندگی سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں. مختصراً ہم بات کریں گے، ابتدائی زندگی کہاں سے شروع ہوئی؟ ہماری فیملی جو ہے وہ شیگر خاص کے رہنے والے تھے، اور میرے پردادا وہ یہاں سے انہوں نے سفر کیا اور شملہ میں جا کے سیٹل ہوئے. ایک وہ وسیع، ایک کھلے دماغ کا شخص تھا جو میرا پردادا، اس کا نام ابوری، مجھے میرے بزرگ بتاتے ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو، 3 بیٹے تھے، اپنے بچوں کو انہوں نے تعلیم دی، اور وہ ایک بنیاد پڑ گئی کہ ہمارے خاندان کی آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوئی. وہاں پر ایک شملہ میں سیٹل تھے ہم لوگ، اور خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے. 1947 میں جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور پاکستان وجود میں آیا تو پھر ہم پاکستان آئے، اور پاکستان آ کر راولپنڈی میں قیام کیا. والد صاحب جو ہے میرے، وہ GHQ میں سویلین آفیسر تھے. ان کا کیریئر وہاں تھا. ہمارا خاندان بذات خود جو ہے وہ کاروبار کرتا تھا، کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ جو اس مشکل سے گزرے اور جو بے سر و سامانی کی حالت میں ہم یہاں آئے تھے، وہ اس پہ بہتری آنا شروع ہوئی، اور اللہ نے مہربانی کی کہ ہم پھر ایک مڈل کلاس آپ کا جو ہے کے لیول کے لوگ جو ہے ہم بن گئے. میں جو ہوں بذات خود بہت چھوٹا تھا جب پاکستان بنا. خواب کی طرح یاد ہے کہ جو وہاں کا سفر تھا شملہ سے راولپنڈی کا، اور راولپنڈی میں آ کے حضرت روڈ کا ایک محلہ ہے، ہری پورا محلہ، اس میں ہمارے قیام تھا. فیملی ہم وہیں پہ تھے، اور ابتدا میں نے کی مسلم ہائی اسکول سے، اور اس اسکول سے ہی میٹرک کیا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کیا. کچھ عرصہ میں میرے چچا جو ہے اسحاق صاحب، جو خود کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا، اور میں نے ان کے ساتھ کنسٹرکشن کی کمپنی میں ان کے ساتھ کچھ 4 5 6 سال کام کیا. اور پھر امتحان کی تیاری کر کے مقابلے کی. پولیس سروس آف پاکستان میں 1967 میں امتحان ہوا تھا، اور 1968 میں آ گیا. اس سارے بچپن کے اور ابتدائی لڑکپن اور جوانی میں جو چیز ہمارے ذہن میں میرے بزرگوں نے بٹھائی، میرے والدین نے، سب نے، کہ ہم نے بلتستان سے اپنا تعلق نہیں توڑا. ہم نے وہاں کی رسم و رواج نہیں چھوڑے، ہم نے وہاں کی زبان کو نہیں چھوڑا، اور تیسری جنریشن ہونے کے باوجود ہم لوگ بلتی گھر پہ ہمارے بولی جاتی تھی. اور چونکہ کنسٹرکشن کا کام تھا تو وہیں کے جو مزدور جو ہے انہیں کو ہی ان کو کام کرنے کے لیے میرے فیملی کے ممبرز جو ہے وہ ان کو بلاتے تھے اور ان پہ ڈیپینڈ کرتے تھے. تو یہ ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارا تعلق بلتستان سے ہے، اور ہمیں اس علاقے سے ہونے پر ہمیں فخر کرنا چاہیے.
یہ صورتحال تھی. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہندوستان سے ہم یہاں آئے تو ہماری حالات اچھے نہیں تھے، لیکن ہم اس کے باوجود بھی جب بلتستان کے لوگ کوئی آتے تھے ہمارے پاس تو ان کی جو ہماری حیثیت تھی اس کے مطابق ان کی مدد کرتے تھے. بہرحال پھر میں 1968 میں نے کمپٹیٹیو ایگزام میں اچھی پوزیشن آئی میری، اور مجھے پولیس سروس آف پاکستان آفر ہوئی جو کہ میں نے جوائن کی. اور پھر ایک طویل سفر ہے جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں نوکری کی، جو فارمر ایسٹ پاکستان ہے، شاردا پولیس اکیڈمی، وہاں پر سے ہماری ٹریننگ ہوئی. اور میری پہلی پوسٹنگ جو ہے جو فرنٹیئر پروونس اس وقت کہلاتا تھا، جو آج کل KPK کہلاتا ہے، وہاں ہوئی میری. اور ٹریننگ میری پشاور میں ہوئی. اور پھر اس کے بعد میں نے کچھ 6 سے 7 برس جو ہے پشاور میں ہی ملازمت کی. اور یہ اس وقت جو چیزیں دیکھی میں نے اور جو سیکھا وہ فرنٹیئر پولیس سے سیکھا. فرنٹیئر پولیس جو ہے KPK کی جو پولیس جو ہے اس کی بہت تعریف ہوتی ہے، اور وہ تعریف جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پولیس فورس کا اپنا ایک کلچر ہے، اور وہ کلچر ہے آپ کا عوام دوستی کا، وہ کلچر ہے کہ عوام سے عزت سے پیش آنے کا. تو وہ کلچر ہے کہ جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دروازے جو ہے لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے تھے. تو اسی کو لے کے پھر میں آگے چلا. اور اس کے بعد پھر بھی میں نے کچھ جو وہیں کے ایک افسر تھے ان کے کہنے کے اوپر میں نے نیشنل پولیس اکیڈمی میں پولیس فاؤنڈیشن میں کچھ عرصہ گزارا. اور پھر میری پوسٹنگ 1977 میں جب کراچی کے اندر PNA موومنٹ تھی، حالات بہت خراب تھے، تو میری پوسٹنگ کراچی کر دی گئی. کراچی میں کچھ عرصہ میں نے گزار کے اور واپس پھر دوبارہ پوسٹنگ میری واپس پولیس فاؤنڈیشن میں کچھ عرصہ ہوئی. اور پھر پروموشن ہونے کے بعد مجھے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں سیکریٹریٹ میں ملازمت کرنے کا اتفاق ہوا. وہاں میں ڈپٹی سیکرٹری تھا. سروسز کو میں ڈیل کرتا تھا. وہاں مجھے احساس ہوا کہ جو گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں ان کی جو سروس کے جو سارے معاملات جو ہیں ان کے اندر ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تھا. ان کی کیسز جو ہے وہ لٹکتے رہتے تھے، ان کے کیسز کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا. رولز ریگولیشن جو ہے وہ ان کے فیور میں نہیں تھے. میں نے اس کے اوپر دلچسپی لی، میں نے کام بھی اس پہ کیا. اور اس وقت کے جو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ تھے جناب اجلال حیدر ذیلی صاحب، اللہ ان کو مغفرت کرے، نہایت نیک انسان تھے، ہمدرد انسان تھے، اور خصوصاً بیکورڈ ایریاز کے ساتھ ان کو بہت دلچسپی بھی تھی اور ہمدردی بھی تھی. تو ان کی سرپرستی میں نے اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ آپ کے جو PWD کے جو افسران ہیں ان کی پروموشنز نہیں ہوتی تھی، وہ ساری پروموشنز کرائی گئی. اسی طرح سے کوٹے کے کچھ سوالات تھے کہ جن کے اوپر اس کو مس انٹرپریٹ کر کے گلگت بلتستان کی نوکریاں جو ہے وہاں کے غیر مقامی لوگوں کو دی جا رہی تھی، اس کو ہم نے درست کیا اور اس کے اوپر احکامات جاری ہوئے. اس کے بعد آپ کی جو سول سروس آف پاکستان جو ہے اس کے اندر جو CSS کا جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہے، خصوصی طور پہ گلگت بلتستان کے لیے علیحدہ امتحان کروایا گیا، اور جو ان کے کوٹے کی سیٹیں جو بہت عرصہ بھری نہیں تھی ان کے اگینسٹ ان کی تعیناتی بھی ہوئی. پوسٹنگ ہو گئی کراچی، اور کراچی میں کوئی وہاں پر DIG کراچی میں رہا. پہلے مجھے DIG ہیڈ کوارٹر لگایا، پھر میں DIG کراچی رہا. سخت وقت تھا. یہ وہ وقت تھا کہ جہاں پر جبکہ وہاں پہ بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کا پرابلم تھا. وہاں جو لسانی جماعتیں جو ہیں وہ انوالو ہوئی تھی پالیٹکس کے اندر، اور اس پالیٹکس کے اندر ساتھ وائلنس بھی آ گئی تھی بہت زیادہ. اور صرف جلسے جلوس تک بات نہیں ہوتی تھی، اس کے اوپر کلیشز ہوتے تھے، لوگ ایک دوسرے پہ حملے کرتے تھے. کراچی کے شہر مختلف
زونز میں بٹا ہوا تھا. مختلف جو لسانی بیک گراؤنڈ کے لوگ، پنجاب کے لوگ، KPK کے لوگ، کراچی کے جو لوگ، سندھی، وہ سب علیحدہ علیحدہ اپنی جگہوں پہ رہتے تھے اور ایک قسم کا نو گو ایریا بنا ہوا تھا. وہ بہت سخت وقت تھا. مجھے ٹاسک دیا گیا کہ ایک نئی پولیس فورس بنانی ہے، اس کو ڈیزائن کریں، اس کے اسٹرکچرز کریٹ کریں، اور یہ ہم نے بنانا ہے. اور اس پہ میں نے بھی بہت کام کیا. تقریباً 1 سال میں نے کام کیا. اور میری مدد کے لیے وہاں پہ ایک اسٹاف آفیسر تھا، شمیم احمد نام تھا، کراچی کے رہنے والے. انہوں نے بڑی میرے ساتھ رخدیجی کے ساتھ کام کیا. ہم نے مختلف آرگنائزیشنز کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو موٹر وے پولیس کا اسٹرکچر بنایا. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ بعد میں جب امپلیمنٹ ہوا تو وہ بالکل کیا کہتے ہیں، جس طرح سے ایک ماڈرن اچھی پولیس بنی ہے، اور اس کا اب بھی ریپوٹیشن بھی اچھی ہے اور کارکردگی بھی اس کی بہت اچھی ہے. اس کے بعد میری پھر پوسٹنگ دوبارہ سندھ ہو گئی، اور سندھ میں پھر DIG ایک مرتبہ پہلے پھر لگایا گیا تھا مجھے، جب میں واپس آنے سے پہلے بن جایا اس میں کراچی کے اندر، کیونکہ ایک گیپ آیا اور دوبارہ مجھے DIG کراچی لگایا گیا تھا. بہرحال اس کے بعد جب یہاں سے میں پوسٹ ہو کے گیا تو پھر مجھے IG سندھ لگایا گیا. وہ میں نے وہاں تقریباً 2 سال گزارے اور وہ اچھا وقت گزر گیا. ہم اب سوچتے ہیں کہ عموماً بات کی جاتی ہے کہ جو ماضی جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل نوکری تھی، بڑے مشکل حالات تھے، اس کے باوجود بھی وہ واقعی میں بہت اچھا وقت تھا. وہ اس لیے کہ جو سیاسی حکومت تھی، جو سب پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے مجھے فل سپورٹ کیا، میرے کام میں مداخلت نہیں کی اور مجھے ٹوٹلی اٹانومی دی کہ میں جس طرح چاہوں پولیس کو چلاؤں اور جو ریزلٹس ان کو چاہیے وہ میں دوں. اور جب کچھ معاملات کے اندر جہاں میں نے سمجھا کہ میں نہیں چل سکتا تھا تو میں نے خود ریکویسٹ کر کے اپنی پوسٹنگ مانگی. جس ادارے میں گئے وہاں آپ نے مثبت نقش آپ نے چھوڑ دیا اور آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنی مصروفیات کے باوجود بھی آپ قلم کے سفر کو بھی آپ نے جاری رکھا اور آپ کے پین نے بہت کچھ بن دیا گلگت بلتستان کے حوالے سے. یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ نہیں، جب یہ پولیس میں جو بات کر رہا تھا کہ ویلفیئر کا کام کیا، جب اس کی ابتدا کی تو انٹریکشن پھر میرا بلتستان سے اور زیادہ ہوا. اور اس سارے دوران میں جب میں ملازمت میں تھا، جب میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں تھا، میں سیکریٹریٹ کی جابس میں تھا، تو وہاں اندازہ ہوا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. ہمارے لوگ جو ہیں ان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. ان کے جو بہت امپورٹنٹ معاملات ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے. سیکریٹریٹ جو ہے گورنمنٹ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا، لیکن اویئرنیس بھی نہیں تھی، لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگ جب میری کراچی پوسٹنگ ہوئی تھی تو جب اخباروں میں اس کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ کسی نے کہا یہ کیا کہتے یہ پاراچنارکا کو پٹھان ہے، کسی نے مجھے کہا کہ نہیں یہ راولپنڈی کا رہنے والا ہے، کسی نے کہا کہ میں کیونکہ اردو ہمارے گھر میں سیکنڈ لینگویج بولی جاتی تھی تو وہ میری اردو کی جو جب مجھے بات کرتے ہوئے سنا تو یہ سمجھے کہ میں دلی کا یا یو پی کا یا کوئی ٹکٹوں کا یا اس علاقے کا ہوں. تو پہچان نہیں تھی ہمارے علاقے کی، اور اس کو پہچاننے کے لیے میں نے کوشش کی کہ میں خود پہلے ذاتی طور کے اوپر جب مجھے کسی نے بتایا تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کسی اور علاقے کا ہوں، یا میں نے کہا کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں تو وہاں کا رہنے والا ہوں. مجھے فخر ہوتا تھا کہ میں بلتستان کا ہوں، گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے بہت سے ایسے کچھ افسران تھے اس وقت
جو اپنے آپ کو ڈس اون کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ KPK کے رہنے والے ہیں، کسی اور علاقے کے رہنے والے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت کلچرڈ، ایک بہت ڈیولپڈ سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور گلگت بلتستان کے اندر جو کلچرل ویرائٹی ہے وہ پاکستان کی کسی اور علاقے میں نہیں ہے. اس علاقے کی شرافت، اس علاقے کی مہمان نوازی وہ ان میچڈ. یہ ہمیں اس چیز کے اوپر ہماری یوتھ کو فخر کرنا چاہیے.